أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل اور اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرج به من الثمرات پھر نکالے اس میں سے میوے تمہارے لیے، رزقا لکم تمہارے واسطے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون تو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم تو جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اس کو جو تمہاری مددگار ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر ایسا نہ کر سکو گے
فلن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا النار تو ڈر تو پھر بچو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن آدمی ہے اور پتھر ہے، اعدت للکافرین اور تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور خوشخبری دے دو ان کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے واسطے باغ ہے بہتی ہے اس کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق جو ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل پھر کھانے کو، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ان کے لیے وہاں ہوں گی عورتیں مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس کی چیز کی جو اس سے اوپر ہیں بڑھ کر ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ اور جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا گمراہ کرتا ہے اللہ اس مثال سے بہتوں کو اور ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہتوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ اور جو توڑتے ہیں خدا کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کا، أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں ملک میں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ لوگ ہیں ٹوٹے والے خسارہ پانے والے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم تم کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالیٰ سے حالانکہ تم بے جان تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ ہے زمین میں سب، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات پھر قصد کیا آسمان کی طرف سو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان، وهو بكل شيء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خبردار ہیں۔ اچھا جی، تو ہم آج یہاں بات کرتے ہیں سورہ بقرہ کی 21ویں آیت کا۔ ابتدائی 20 آیت میں مومنین و متقین کا ذکر ہے جنہوں نے قرآنی ہدایت کو اپنا کر اسے نصب العین بنا لیا۔ بعد کی 2 آیتوں میں اس گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے کھلے طور پر اس کی مخالفت کی۔ پھر 13ویں آیتوں میں ان خطرناک گروہوں کے حالات بیان کیے جو حقیقت میں تو قرآنی ہدایت کے مخالف تھے مگر دنیا کی ذلیل اغراض مسلمانوں کو نقصان کے خیال سے اپنی کفر و مخالفت کو چھپا کر مسلمانوں میں شامل رہتے اور مسلمان کہتے خود کو۔ اسی طرح ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے کے معیار پر انسانوں کو 3 گروہ میں بانٹ دیا گیا۔ 21ویں اور 22ویں آیت میں ان تینوں گروہوں کو مخاطب کر کے وہ دعوت پیش کی گئی جس کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اس میں مخلوق پرستی سے باز آنے اور خدا کی عبادت کرنے کی طرف دعوت ایسے انداز میں دی گئی کہ اس میں دعوت کے ساتھ ساتھ ان کے واضح دلائل بھی موجود ہیں جسے ادنا انسان بھی غور کر لے تو توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔ پہلی آیت میں یا ایھا الناس سے مخاطب ہوا کہ ناس عربی زبان میں مطلق انسان کے معنی میں آتا ہے۔ تینوں گروہ اس میں داخل ہیں یعنی جن کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا عبادت کے معنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کرنا اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا۔
رب کے معنی پروردگار کے ہیں۔ رب یعنی ترجمہ یہ ہوا کہ عبادت کر اپنے پروردگار کی۔ رب کی جگہ لفظ اسماء الحسنہ میں سے بھی کوئی اور نام لایا جا سکتا تھا، مگر اس میں رب کا انتخاب کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کے مستحق تو صرف وہ ذات ہیں جو اللہ تعالیٰ جو انسان کی پرورش کے کفیل ہو، جو اس کو ایک قطعے سے تدریجی تربیت کے ساتھ ایک بلا چنگا سمیع و بصیر، عقل و ادراک والا ماہر انسان بنا دے اور اس کی بقا و ارتقاء کے وسائل مہیا کرے۔ ظاہر ہے کہ انسان کتنا ہی جاہل ہو، اپنی بصیرت کو برباد کر چکا ہو، لیکن وہ ذرا سا غور کرے تو اس کا یقین کرنے سے ہرگز تعامل نہیں ہوگا کہ شان ربوبیت بجز حق تعالیٰ کے اور کسی کی نہیں۔ انسان یہ مربانہ انعامات نہ کسی پتھر کے تراشے ہوئے بت نے کیے ہیں اور نہ کسی اور مخلوق نے، بلکہ واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے؟ اگر ظاہری طور پر کر بھی لے تو حقیقت اس ذات کی تربیت ہوگی جس کی طرف سے یہ دونوں محتاج ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ رب لا کر واضح کر دیا گیا کہ اس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی جس کے سوا دوسری ہستی عبادت کی مستحق ہو نہیں سکتی۔ ربکم کی تشریح۔ اچھا جی، یہاں انسانوں کے 3 گروہوں کو مخاطب کر کے کیا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ کفار کے لیے اس میں یہ معنی ہے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کریں۔ منافقین کے لیے یہ ہے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کریں، اور گناہ گار معنی کے مسلمانوں کے لیے کہ گناہوں سے باز آ کر کامل اطاعت اختیار کریں۔ اس کے بعد کیا آیت ہے کہ رب کی چند صفات خاصہ کا ذکر کر کے اس مضمون کی واضح توضیح فرما دی۔ آگے ہیں الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ تمہارا پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی۔ اس میں رب کی وہ صفت بتائی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق میں پائے جانے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، کہ نیست سے ہست اور نابود سے بود کرنا، پھر بطن مادر کی تاریک گندگیوں میں ایسا حسین و جمیل پاک صاف انسان بنا کر فرشتے بھی اس کی پاکی پر رشک کریں، یہ سوائے اس ذات کے کس کا کام ہو سکتا ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس میں آنے والی قوموں کا ذکر کیا، بعد میں آنے والی قوموں کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس میں من بعدکم، تو بعد میں پیدا ہونے والوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ امت محمدیہ کے بعد دوسری امت نہیں یا دوسری ملت نہیں، کیونکہ خاتم النبیین کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا، نہ اس کے بعد کوئی جدید امت ہوگی۔ اس کے بعد اس آیت کا آخری حصہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ دنیا میں گمراہی اور آخرت میں نجات سے پانے کی امید تمہارے صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم توحید اختیار کرو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد والی آیت میں نعمتوں کا ذکر ہے کہ جس نے پیدا کیا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور برسوایا آسمان سے پانی، پھر اس پانی کے ذریعے پردہ عدم سے نکالی پھلوں کی تمہاری غذا تمہارے لیے۔ پہلی نعمت، اس میں انعامات کا ذکر ہے جو انسان کی ذات سے متعلق ہیں۔ اس میں انعامات کا ذکر ہے جو انسان کے گرد و پیش چیزوں سے متعلق ہیں، یعنی انفسی اور دوسری آفاقی۔ آفاقی نعمتوں میں زمین کی پیدائش کا ذکر ہے، اور اس کو انسان کے فرش بنانا نہ صرف پانی کی طرح نرم ہے جس پر قرار نہ ہو سکے، اور نہ لوہے پتھر کی طرح سخت کہ جسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکے، بلکہ نرمی اور سختی دونوں کے درمیان بنایا جو عام انسانی ضرورت اس زندگی میں کام آ سکے۔ فراشہ کے یہ لفظ لازم نہیں بلکہ زمین گول نہ ہو، کیونکہ زمین کا یہ عظیم شاہ کرہ گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک سطح نظر آتا ہے۔ قرآن کا عام طرز یہی ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم و جاہل، شہری و دیہاتی سمجھ سکے۔ دوسری یہ نعمت کہ آسمان ایک مزین اور نظر فریب چھت بنا دیا۔ تیسری نعمت کہ آسمان سے پانی برسایا۔ پانی آسمان سے برسانے کے لیے ضروری نہیں کہ بادل کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، بلکہ محاورات میں ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا بولتے ہیں۔ خود قرآن میں متعدد مقامات میں بادلوں سے پانی برسانے کا ذکر فرمایا، مثلاً ارشاد ہے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے اتارا پانی
भरे हुए बादलों से पानी का डेला। चौथी नेमत इस पानी के ज़रिए फल पैदा करना और फलों से इंसान की ग़िज़ा पैदा करना। परवरदिगार आलम की 4 मज़कूरा सिफ़ात में पहली 3 बातें तो ऐसी हैं कि इनमें इंसान की सही व अमल तो क्या खुद इसके वजूद को भी दखल नहीं है। बेचारे इंसान का निशान भी नहीं कि जब ज़मीन आसमान पैदा हो चुके थे, बादल और बारिश अपना काम कर रहे थे, उनके मुतल्लिक़ किसी बेवकूफ़ व जाहिल को ये शुबा नहीं हो सकता कि ये काम सिवाय हक़ ताला के किसी इंसान या बुत या किसी मखलूक ने किए हों। हाँ, ज़मीन से फल और फूलों से इंसानी ग़िज़ा निकालने में किसी सादा लू और सतही नज़र रखने वाले ये शुबा कर सकते हैं कि इंसान की सही व अमल और उसकी दानिशमंदाना तदबीरों का नतीजा है कि वो ज़मीन को नरम करने, कमाने, फिर बीज डालने और जमाने में फिर इसकी तरबियत और हिफाजत में इसकी मेहनत खर्च करता है। कुरान ने दूसरी आयत में इसको वाज़ेह कर दिया था कि इंसान की सही और मेहनत और दरख्त लगाने या फल निकालने में क़तअन कोई दखल नहीं, बल्कि इसकी सारी तदबीरों और मेहनतों का हासिल रुकावटों को दूर करने से ज़्यादा कुछ नहीं, बल्कि इंसान का सारा काम सिर्फ इतना है कि पैदा होने वाले दरख्त की राह से रुकावटें दूर करें और बस। दरहकीकत अल्लाह ताला की ही ज़ात है कि जो कौपलों को निकल कर इसको तबाह होने से बचाता है। फिर इसको गर्मी, सर्दी, जानवरों की से हिफाजत करना, इसका हासिल इसके सिवा कुदरत खुदाबंदी के पैदा होने वाली कौपलों को ज़ाया करने से कौन बचाता है? अल्लाह पाक ताला की ज़ात। यानी कौपल निकलने से दरख्त बनते तक अल्लाह ताला ही इसके मुकम्मिल पैदा करने वाले हैं। सारा इसकी कुदरत को उसके सिवा किसी को दखल नहीं है। अफ़रअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, बतलाओ जो कुछ तुम बोते हो तुम उसे उगाते हो या हम इसके उगाने वाले? अल्लाह पाक ही इसके उगाने वाले हैं। खुलासा ये हुआ कि दरख्तों, खेती के पैदा करने, फल फूल निकलने में, इंसान की ग़िज़ाओं के तैयार होने में इंसान का दखल सिर्फ बराए नाम है। दरहकीकत सब कारोबार सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत कामला और हिकमत मुबालगा का नतीजा है। खुलासा ये कि 4 सिफ़ात का बयान जो अल्लाह के सिवा किसी मखलूक में नहीं पाई जाती, इन दोनों आयतों से मालूम हुआ कि इंसान को अदम से वजूद में लाना, फिर इसकी बका तरक्की, आसमान, ज़मीन, बारिश, फल फूल के ज़रिए मुहैया करना सिवाय अल्लाह ताला के किसी और का काम नहीं। हर अदना समझबूझ रखने वाले इंसान को इसकी पर यकीन करने के सिवा चारा नहीं रहता कि इबादत और अताअत के लायक और मुस्तहिक सिर्फ वही ज़ात हैं और इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं कि इंसान के वजूद और उसकी बगा और इर्तिका के सारे सामान तो अल्लाह ताला और उसने पैदा किया, और गाफिल इंसान दूसरों की चौखटों पर सजदा करें, दूसरों की बंदगी करें, इनमें मशगूल हो जाए। फिर अल्लाह पाक ने इंसान को सारी मखलूक़ात का सरदार बनाया, सारी कायनात उसकी खिदमत करी और ये सिर्फ रब कायनात की खिदमत और इबादत में मशगूल रहे, किसी की तरफ नज़र ना रखे। गैरों की ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए आखिर में अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। अब तुम मत ठहराओ अल्लाह का मुकाबिल और तुम तो जानते बूझते हो। यानी जब तुमने ये जान लिया कि तुम नेस्ते हेज तक करने वाला, तुम्हारी तरबियत परवरिश के सारे सामान मुहैया करने वाला, एक कतरे से हसीन व जमील, हसास और आकिल इंसान बनाने वाला, तुम्हारे रहन सहन के लिए ज़मीन और सारी ज़रूरियात के लिए आसमान बनाने वाला, आसमान से पानी बरसाने वाला, फिर फल फूल ग़िज़ा मुहैया करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, तो बंदगी का मुस्तहिक दूसरा कौन हो सकता है? उसका मुकाबिल शरीक ठहरा जाए। अगर गौर किया जाए तो इस जहान में इससे बड़ा को जुल्म और बेवकूफ़ी, बेअक्ली नहीं हो सकती कि खुदा को छोड़कर मखलूक से दिल लगाया जाए और उस पर भरोसा किया जाए। इनका खुलासा ये हुआ कि तमाम आसमानी किताबें और अम्बिया के भेजने का असल मकसद सिर्फ अल्लाह की बंदगी, इबादत, जिसका नाम तौहीद है, और ये इनकलाबी नज़रिया जो इंसान के तमाम अहवाल, अफ़काल, इखलाक व माशरत पर गहरा असर रखता है, क्योंकि जो शख्स ये यकीन कर ले कि तमाम आलिम का खालिक व मालिक और तमाम निज़ाम आलिम में मुतसरिफ़, तमाम चीज़ों पर कादिर सिर्फ अल्लाह है, बग़ैर इसकी माइशत और इरादे के कोई ज़र्रा हरकत नहीं कर सकता, ना कोई नफ़ा पहुँचा सकता है, ना कोई नुकसान। पूरी तवज्जो हर मुसीबत और राहत, तंगी और फरागी में सिर्फ एक ज़ात की तरफ की हो जाए तो उसकी वो बसीरत हासिल हो जाएगी। लअल्लकुम तत्तकून में बताया गया कि किसी का अमल, नेक अमल इंसान का उसकी निजात और जन्नत की कीमत नहीं बन सकता, बल्कि फ़ज़ल खुदावंदी इसका असल सबब है। ईमान और अमल की तौफ़ीक होना इस फ़ज़ल खुदावंदी की अलामत है, इल्लत नहीं। आगे बताया गया कि अक़ीदा तौहीद में दुनिया में अमन व अमान और सुकून, इत्मीनान का ज़ायमन है।
کہ سارے دنیا کے عناصر، افکار، اس کے سارے تغیرات صرف ایک ہستی کی معیشت کی تابع اور اس کی حکمت کے مظاہر ہیں، اور یہ عقیدہ کسی کے قلب و دماغ پر چڑھ جائے، اس کا حال یہ بن جائے کہ دنیا ہی اس کے لیے جنت ہے، سارے جھگڑے فساد، ہر فساد کی بنیادی منہدم ہو جائے، کیونکہ اس کے سامنے سبق ہوگا۔ ایسے ایک عقیدے کا مالک بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید کہلاتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ ظاہر ہے تو توحید کا محض زبانی اقرار اس کے لیے کافی نہیں، بلکہ سچے دل سے اس کا یقین اور یقین کے ساتھ استحضار ضروری ہے، کیونکہ توحید خدا اور واحد دیدن بود نہ واحد گفتن۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے تو آج دنیا میں کروڑوں ہو رہے ہیں، اور اتنے میں کسی زمانے میں اتنے نہیں ہوئے، لیکن عام طور پر صرف زبانی جمع خرچ ہیں، توحید کا رنگ اس میں رچا نہیں، ورنہ حال ہوتا جو پہلے بزرگوں کا تھا، نہ کوئی بڑی نعمت سے بڑی طاقت ان کو مرعوب نہیں کر سکتی، نہ کسی قوم کی دشمنی، نہ کسی کی بڑی سے بڑی دولت سلطنت اس کو نظر انداز کر سکتی، اس پر اثر کر سکتی ہے، نہ وہ کسی سے مرعوب ہوگا۔ آگے ہی کہا گیا وَإِن كُنتُمْ، اگر تم شک میں ہو اس سے جو اتارا گیا تو ہم نے بندے پر، تو لے آؤ ایک اس جیسی صورت اور بلا لو اس کو جو تمہارے مددگار اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو، اور تم نہ کر سکو گے اور ہرگز نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے واسطے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کام اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں، مستحق عبادت بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایسا کلام پیش کیا گیا ان دونوں آیات میں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی انسانی فرد جماعت اس کی نظیر پیش کر سکتی ہے کہ آسمانی بناوٹ، پھل پھول نکالنا انسانی طاقت سے عاجز ہے، یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کلام الہی کا مثل یا نظیر پیش کرنا انسانی عقل سے اس سے عاجز ہے، یہ کلام اللہ پاک کا ہے، کسی مخلوق کا نہیں۔ اس آیت نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج کر دیا کہ اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ انسانی کلام سمجھتے ہو تو لے آؤ اس جیسا کلام، یہ ایک کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر و مثال بنا کر لے آؤ، اور اس پر تمہارے لیے مزین آسانی دی گئی کہ تنہا کوئی آدمی نہ بنا سکے تو تمہارے اختیار میں ہے، سارے جہاں سے اپنی حمایتی اور مددگار جمع کر لو، اور قرآن کے مثل ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، اور تم نہ کر سکو گے اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ اس آیت میں کہا گیا کہ عام حاضرین یعنی سارے جہاں میں جس سے تم کام مدد لینا چاہو یا ان سے مراد اس کے بت ہیں، ان کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ قیامت کے روز گواہی دیں گے۔ دوسری آیت میں ڈرایا گیا کہ تم نہیں کر سکو کہ تو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہیں، اور وہ تم سے جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص مسمى قیس بن نصیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے قرآن سنا اور چند سوالات کے جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، تو اسی وقت مسلمان ہوا، اپنی قوم میں واپس ہوا اور لوگوں سے کہا میں نے فارس روم کے صفحاء اور بلغاء کے کلام سنا ہے، بہت سے کائنوں کے کلامات سننے کا تجربہ ہوا، حمیر کے مکالمات سنتا رہا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثل میں نے آج تک کوئی کلام نہیں سنا، تم میری بات مانو اور اس کا اتباع کرو۔ انہی کی تحریک و تلقین پر ان کی قوم کے 1000 آدمی فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف و اسلام ہوئے۔ تو آگے بتایا گیا ہے کہ اس قرآن کی مثل تم کوئی اور کلام نہیں لا سکتے، تو اس جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی ہوں گے اور پتھر جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں مومنین کے لیے خوشخبری ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دو ان کے لیے جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کے لیے، ان کے لیے جنت ہے بہتری ہے جس کے لیے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب ملے گا ان کو وہاں ان کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے کہ یہ تو وہی جو ملا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گی، یعنی وہاں جنت میں اہل جنت کو ہر قسم کی لذتیں ملیں گی، دنیا کے پھلوں سے ان کی کوئی نسبت نہیں ہوگی، جنت میں ان کی بیویاں پاک ہوں گی، وہ دنیا کی تمام ظاہری اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی، بول، حیض، نفاس، ہر چیز سے پاک ہوں گی جن سے انسان کو نفرت ہو، کچھ غلط کی بے وفائی، معنوی عیوب سے بھی پاک ہوں گی،
پھر جنتی نعمتوں کو دنیا کی آنی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو، ان کی فنا یا سلب ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے، یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگا دی۔ اگرچہ ایمان بھی جہنم میں خلود اور دوام سے بچنے کا سبب ہے، اور مومن کتنا ہی گنہگار ہو، کسی نہ کسی وقت میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچے گا، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کے کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ آگے کہا ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ بیان کرے مچھر یا اسے چیز کو جو اس سے بڑھ کر ہے، پر جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ مثال ٹھیک ہے اور جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا، اللہ کا اس مثال سے گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہتوں کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہتوں کو، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو۔ یا یہ ہے کہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ، حقارت میں اس سے زیادہ ہو۔ پھر آگے ہیں کہ گمراہ کرتا ہے اللہ بہتوں کو اور ہدایت کرتا ہے اس کے ماننے والے پر، عمل کرنے والوں کے ذریعے ذریعہ ہدایت ہے، اس طرح اس کا انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے ذریعہ گمراہی۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقین فسق کے معنی یعنی خروج کے ہیں اور باہر نکلنے کے، اصلاح شریعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے کو فسق اور اطاعت الہی سے نکل جانے اور کفر و انکار کے ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ عملی نافرمانی کا ذریعہ بھی اس لفظ فاسق کفر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ فاسقین کافروں کے لیے استعمال ہوا اور مومن گناہگاروں کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں عموماً لفظ فاسق اس معنی میں استعمال ہوا ہے، ان کی اصطلاح میں فاسق کو کافر کے بالمقابل اس کی قسم قرار دیا گیا، جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے پھر اسے توبہ بھی نہ کرے اور صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، فقہ اسلام میں اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ فاسق کہا جاتا ہے، اور جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ اعلانیہ جرات کے ساتھ کرے پھر اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ آگے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ عہد اس معاملے میں اور اس معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان ہو، اور میثاق ایسے معاہدے کو جو قسم کے ساتھ مضبوط اور مستحکم ہو۔ پہلی آیت میں منکرین قرآن کے انجام بد کا ذکر ہے کہ قرآن ان مثالوں سے مشرکین نے اعتراض کیا کہ صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں سرکشی کرتے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں، اول ایسا کرنے والے ازلی معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو انسانوں نے اپنے رب سے کیا، الست بربکم۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو قطع کر دیا جن کو جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ ان تعلقات میں وہ تعلق بھی داخل ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں سے ہیں، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کے اپنے پڑوسی اور دوسرے شرکاء کارز کے ساتھ ہیں، اور وہ تعلق بھی جو عام مسلمانوں اور انسانوں کے ساتھ ہیں۔ تو تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے کا نام ہی اسلام اور شریعت اسلام ہے، اور ان میں کوتاہی کرنے سے ساری زمین میں فساد آتا ہے۔ اس لیے اس جملے میں فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی وہ لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ آخر میں انجام میں بد کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ اب اللہ پاک کسی حقیر اور شرمناک چیز کا ذکر کرنا کوئی معیوب عیب و گناہ نہیں، اور ناقائل کی عظمت کے شان کے منافق ہے۔ قرآن سنت اور علماء سلف کے اقوال میں کثرت سے ایسی مثالیں مذکور ہیں جو عرفاً شرمناک سمجھی جاتی ہیں، مگر قرآن و سنت نے عرفی شرم و حیا کی پرواہ کے بغیر مقصد پر نظر کر کے ان مثالوں سے اجتناب کرنا گوارا نہیں کیا۔ پہلی آیت میں کیف تکفرون، اس میں اللہ جوہر انسان کی ذات، نفس اور اس کے وجود ہیں جو یہ کہ پہلے وہ بے جان ذرات کی صورت میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، اور دوسری آیت میں ان نعمتوں کا ذکر ہے جن سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہ انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہے، اور ان سے پہلے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر ہے جن سے انسان کا قریبی تعلق ہے، پھر آسمانوں کا ذکر اور اس کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار کا ذکر وابستہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ، اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں مگر رسول خدا کا انکار بھی خدا کا انکار ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، اس سے مراد بے جان چیز کو کہا گیا، مراد کہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کی وجود کی ابتدا بے جان ذرات سے ہوئی جو منجمد چیزوں کی شکل میں بہنے والی چیزوں میں کچھ غذاؤں کی صورت میں دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بے جان ذرات کو کہاں سے جمع فرمایا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں بے جان ذرات کو جمع کر کے اس میں جان ڈالی اور وہ اس عالم میں
تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا کرنے کے بعد تمہیں موت دے گا، پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کے بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کرے گا، تمہیں زندہ کرے گا، اور ایک موت یقینی یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، اور دوسری موت دنیا کی پوری عمر کے بعد دوسری زندگی قیامت کی روز ہوگی۔ پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ فاصلہ نہ تھی اس لیے حرف فا استعمال کیا گیا، فاحیاکم، اور دوسری موت اس کی موت اور قیامت کے درمیان فاصلہ خاصہ ہے، اس لیے وہاں لفظ ثم اختیار کر گیا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی پاک ذات کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی حشر و نشر و قیامت کا وقت ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے انعام اور احسان کا ذکر کیا گیا جو ہر انسان کو اپنی ذات سے متعلق ہے، اور جو سارے انعامات اور احسانات کا مدار ہیں، یعنی زندگی اور دنیا و آخرت، زمین و آسمان کی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں، وہ سب زندگی پر موقوف ہیں۔ زندگی نہ ہو تو نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کا بھی نعمت کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے کہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں، اس لحاظ سے یہ موت بھی ایک نعمت ہے۔ اب یہاں حیات برزخی کا ذکر ہے۔ برزخی زندگی اس زندگی کی نہیں جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں حاصل ہوگی، بلکہ درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی ہے۔ اس کو دنیا کی زندگی کا تکملہ بھی کہا جا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی، اس لیے کوئی مستقل زندگی نہیں، اس کا جداگانہ ذکر کیا گیا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ ثم استوى الی السماء، استوا کے معنی سیدھا ہونا، مراد کی زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تخلیق کا قصد فرمایا جس میں کوئی معنی حائل نہ ہو، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرمائی، اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کی تخلیق کائنات اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ دنیا کی ہر چیز نفع بخش ہے، کوئی چیز بیکار نہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ معلوم ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں انسان کو حیثیت سے بلا واسطہ یا واسطہ فائدہ نہ پہنچتا، خواہ وہ یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت و نصیحت کا۔ بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے، اس کی غذا دوا میں براہ راست، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان فائدہ پہنچاتی ہے مگر اس کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ جو چیزیں انسان کے لیے مضر سمجھی جاتی ہے جیسے زہریلی اشیاء، زہریلے جانور، غور کرے تو کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں۔ جو چیزیں انسان کے لیے ایک طرح سے حرام ہے، دوسری کسی طرح اور حیثیت سے ان کا نفع بھی انسان کو پہنچتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ جب تک کوئی چیز جس کی حرمت قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس کے مقابل علماء نے یہ قرار دیا کہ انسان کے فائدے کے لیے کسی چیز کے پیدا ہونے سے اس کا حلال ہونا ثابت نہیں۔ اصل اشیاء میں حرمت یہ ہے کہ جب تک قرآن و سنت کسی دلیل سے جواز سے ثابت نہ ہو ہر شے حرام سمجھی جائے گی، جب تک قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ اس آیت میں 7 آسمانوں کی تعداد 7 ہونا ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم حیت والوں کا آسمانوں کی تعداد 9 بتلانا غلط ہے، بے دلیل اور محض خیالات ہے۔ والارض بعد ذلک دحاها، یعنی زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد بچھایا۔ یہ لازم نہیں کہ زمین کی پیدائش آسمانوں کے بعد ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی درستی اور اس کی پیداوار نکالنے کی تفصیل کام آسمانوں کی پیدائش کے بعد ہوئی، اگرچہ اصل زمین کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہو چکی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔